ایک ایسی جنگ جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، جہاں ہر روز 6500 لوگوں کی موت ہو رہی تھی، جہاں ہر پل موت کا رقص تھا۔ یہ تھی دنیا کی سب سے خوفناک جنگ، جنگ عظیم اول۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس جنگ کا آغاز کیسے ہوا؟ ایک چھوٹی سی گولی، ایک جوان کا قتل اور پوری دنیا میں خون کی ندیاں بہنے لگی۔ جنگ عظیم دنیا کی جنگوں میں سب سے خوفناک جنگ تھی۔ یہ جنگ 4 سال اور 3 ماہ تک جاری رہی۔ اس عالمی جنگ میں 2 کروڑ افراد فوت ہوئے۔ ان مرنے والوں میں 1 کروڑ فوجی بھی شامل تھے۔ اعداد و شمار کے مطابق جنگ عظیم اول میں روزانہ 6500 فوجی ہلاک ہوتے تھے۔ اس جنگ کے دوران دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ جنگ عظیم اول کا آغاز ہنگری کے شہزادے اور اس کی اہلیہ کے قتل کی وجہ سے ہوا۔ دونوں کو 28 جون 1914 کو اس وقت قاتلانہ حملے میں ہلاک کر دیا گیا تھا جب وہ بوسنیا کے سرکاری دورے پر وہاں موجود تھے۔ اس وقت بوسنیا میں ہنگری کے خلاف بلیک ہنڈ نامی تنظیم بھرپور تحریک چلا رہی تھی، جس کو فوجی افسران کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس تنظیم نے شہزادے اور اس کی اہلیہ کو قتل کرنے کے لیے 6 نوجوانوں کو اپنے خفیہ نیٹ ورک سے منسلک کرتے ہوئے انہیں باقاعدہ تربیت اور اسلحہ بھی فراہم کیا۔ شہزادے اور ان کی اہلیہ کی آمد کے موقع پر ٹاؤن ہال کی طرف جاتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا گیا تھا۔ پہلے حملے میں وہ بچ تو گئے اور اس حملے میں 20 کے قریب افراد زخمی ہوئے تھے۔ ٹاؤن ہال کی طرف جاتے ہوئے ان پر دوبارہ حملہ کیا گیا۔ 19 سالہ قاتل نے گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ ایک گولی شہزادے کے سینے میں لگی اور دوسری شہزادی کے پیٹ میں۔ قاتل کو موقع پر گرفتار تو کر لیا گیا۔ واقعے کے رد عمل کے طور پر سربیئنز نے 1000 سے زائد گھروں، دکانوں، اسکولوں، ہوٹلز اور بینکوں کو مسمار کر دیا گیا تھا۔ 1 ماہ بعد ہنگری نے بوسنیا کے خلاف باقاعدہ طبلِ جنگ بجا دیا۔ بوسنیا نے حالات کے پیش نظر روس سے جب مدد طلب کی، روس نے مدد کی حامی تو بھر لی اور روس کے میدان میں آنے کے بعد ہنگری نے جرمنی سے مدد مانگی۔ یہاں یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آسٹریلیا، ہنگری اور جرمنی کا 1882 میں ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کے مطابق یہ طے ہوا تھا کہ مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ اس معاہدے کی روح سے جرمنی نے ہنگری کے ساتھ مل کر بوسنیا پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے بعد روس نے جرمنی پر حملہ کر دیا۔ اسی زمانے میں الائیڈ فورسز کا ایک اتحاد بنا تھا، جس میں روس، برطانیہ اور فرانس شامل تھے۔ فرانس چونکہ روس کا اتحادی تھا، لہٰذا اس نے بھی جرمنی پر حملہ کر دیا۔ اب جرمنی پر دونوں طرف سے حملہ ہو چکا تھا۔ ایک طرف روس اور دوسری طرف فرانس کے ساتھ جنگ میں بری طرح الجھنے کی وجہ سے جرمنی مشکلات سے دوچار تھا۔ جرمنی کی مشکلات تب بڑھی جب برطانیہ نے بھی تیسری طرف سے حملہ کر دیا۔ اب جرمنی تینوں اطراف سے جنگ میں بری طرح سے گھر چکا تھا۔ 5 ستمبر سے 12 ستمبر 1914 تک ہیرس کے مضافات میں لڑی گئی جنگ میں بظاہر جرمنی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تاہم جنگ کے اس پہلے حصے کے بعد دونوں جانب کی افواج نے خندقوں میں پوزیشن سنبھال لی تھی۔ 1917 تک دونوں جانب کی افواج خندقوں سے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتی رہی۔ اس دوران دونوں جانب سے لاکھوں فوجی ہلاک ہوئے اور زخمی بھی ہوئے۔ 1917 نیا لغت فورسز نے اس جنگ میں شدت کے ساتھ امریکہ کی کمی محسوس کی، جو اپنی تازہ دم فوج اور ہتھیاروں سمیت اس جنگ کا نقشہ تبدیل کرنے میں ان کا معاون ہو سکتا تھا۔ کئی برس گزرنے کے بعد اب امریکہ بھی جنگ میں شامل نہ ہو کر خود کو تنہا محسوس کر رہا تھا، تاہم اسی دوران میں امریکہ کے حوالے سے ایسے 2 بڑے واقعات رونما ہوئے جن سے امریکہ کا جنگ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کے لیے رائے عامہ تبدیل ہو گیا۔ 1915 میں جرمنی پر ایک
مسافر جہاز کو سمندر میں ڈبونے کا الزام عائد ہوا، جس میں 159 امریکی بھی سوار تھے۔ دوسرا بڑا واقعہ اس وقت پیش آیا جب 1917 کی ابتدا میں جرمنی کی جانب سے میکسیکو بھیجے گئے خفیہ ٹیلی گرام میں امریکہ کے خلاف خفیہ پیغام موجود تھے۔ 6 اپریل کو امریکہ اس جنگ میں جرمنی کے خلاف باقاعدہ طور پر شامل ہو چکا تھا، تاہم امریکہ کی جانب سے جنگ میں شمولیت کے ساتھ ہی روس نے ملک میں آنے والے داخلی انقلاب کے بعد جنگ سے لا تعلقی ہونے کی تیاری شروع کر دی تھی اور 3 مارچ 1918 میں جرمنی کے ساتھ امن معاہدے کے بعد خود کو جنگ عظیم اول سے علیحدہ کر دیا۔ اپنی مشرقی سمت سے امن ہونے کے بعد جرمنی نے اپنے فوجی امریکہ سے لڑنے کے لیے مغربی سمت کی جانب بھیج دیے، تاہم جرمنی کے مغرب میں جنگ مزید 1 سال تک جاری رہی۔ امریکی فوجی اس جنگ میں تازہ دم تھے، جبکہ دیگر الائیڈ فورسز مسلسل 3 سال سے لڑنے کے بعد اب تھک چکے تھے۔ 1918 کے اختتام پر فریقین کے مابین عارضی صلح پر اتفاق ہوا اور 11 نومبر 1918 کی صبح 11 بجے کروڑوں لاشوں اور زخمیوں کے ساتھ پہلی جنگ عظیم کا اختتام ہوا، تاہم ان شکوں کو بھی جنگ عظیم دوم کی بنیاد بھی قرار دیا جاتا ہے۔